دارا شکوہ کے مرشد سرمد کی گردن اڑائی۔ آپ نے بشرا مانکا اور عمران خان کے نکاح کی بشارت کا واقعہ۔ محمود غزنوی نے گجرات میں جا کر کرتا بچھا کر سومناتھ کا مندر فتح کرنے کی دعا کی اور وہ پوری ہوئی۔ آپ نے نواب آف کلات کے حضور کی بارگاہ کے حکم پر کلات کو پاکستان میں شامل کرنے کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج چوہان نے کئی مرتبہ شکست دی۔ شہاب نے فتح کے بعد جب اجمیر میں خواجہ اجمیری کو دیکھا اور تو حیران ہو گئے اور موقع پرست ان بشارتوں کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو ان چند اہم اور مشہور واقعات اور ان کے پس پردہ حقائق کے بارے میں آپ کو حقائق بتاتے ہیں کہ وہ واقعات کیا تھے۔ مختلف بزرگان دین، مختلف ولی اللہ، مختلف سیاستدان، پاکستان بنانے والی اہم شخصیات کے خوابوں اور ان کی تعبیر کے حوالے سے جڑے ہیں۔ ان شخصیات کو ہونے والی مختلف بشارتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھیجے والے پیغامات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پاک و ہند پر تاج برطانیہ کا قبضہ تھا، ان کی حکمرانی تھی۔ پنجاب کے درجنوں پیر اکٹھے ہوئے اور اس وقت کے ایک بڑے ولی اللہ کے پاس پہنچے۔ کہا، حضور یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم مسلمانوں پر فرنگی راج کریں گے؟ اس ولی اللہ نے روحانی دنیا میں پرویش کیا اور شہنشاہ جارج کے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا۔ غیر 7 بار تاج اتار کر پھینکا گیا اور 7 بار جارج کے سر پر کوئی نہ کوئی طاقت تاج دوبارہ رکھ دیتی تھی۔ ولی اللہ بہت پریشان ہوئے، روحانی دنیا سے واپس مادی دنیا میں آئے اور پیروں سے کہا، میں نے 7 مرتبہ جارج کے سر سے تاج اتار کر پھینکا اور 7 مرتبہ بارگاہ رسالت کے حکم سے جارج کے سر پر دوبارہ کسی نے تاج رکھ دیا ہے، اس لیے انگریز راج پر تنقید سے بچو، یہ راج بارگاہ رسالت کے حکم سے ان کو ملا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں گے یہ قصے مختلف کتابوں، رسالے اور مختلف حوالوں سے ہی منقول چلے آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ڈیپ اسٹیٹ صوفی ازم کو جاننے والے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور دور غلامی میں یہ واقعہ اکثر پیروں کی طرف سے مریدین کو سنا کر انگریز راج کو لیجٹی دینے کے لیے کیا جاتا تھا کہ ان پیروں اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ میں نے یہ واقعہ خود کئی بابوں کے منہ سے سن چکا ہوں۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ ایک اور مذہبی فرقے سے تعلق رکھنے والے صاحب نے بھی گھڑ لیا کہ انگریز کے خلاف کیسے لڑیں۔ خضر علیہ السلام تو انگریز کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی من گھڑت باتیں دکھائی اور سنائی جاتی رہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں گھڑا گیا اور عوام تک کیوں پہنچایا گیا؟ آئیے آپ کو اس کے پس پردہ حقائق سناتے ہیں۔ کیونکہ بیشتر گدیاں انگریز سرکار کے پے رول پر تھیں اور لاکھوں ایکڑ جاگیریں انگریز ان گدیوں کو الاٹ کر چکا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جاگیریں وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے پیروں نے یہ من گھڑت قصے واقعات گھڑے تاکہ مذہبی عقیدت کی پکی سے جاہل مریدوں کو خاموش کروا سکیں اور انگریز راج کو اللہ کا حکم ثابت کرتے ہوئے انگریز کے دشمنوں کو جب ہم ماریں تو جاہل مریدین ہمیں ایجنٹ نہ کہیں بلکہ انگریز کے دشمنوں کو اللہ کا دشمن سمجھیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اولیاء مقبول جان کا حضور کی بارگاہ میں باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ والا خواب تو سنا ہی ہوگا۔ آپ نے جناح صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم پر پاکستان بنانے کے لیے انگلینڈ سے واپس آنے کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ آپ نے نواب آف کلات کے حضور کی بارگاہ کے حکم پر کلات کو پاکستان میں شامل کرنے کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ آپ نے بشرا مانکا اور عمران خان کے نکاح کی بشارت کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ پھر آپ نے طارق جمیل کے منہ سے جنید جمشید کے حضور کی بارگاہ میں جانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طارق جمیل کے دوست کو یہ پیغام پہنچانے کا واقعہ بھی طارق جمیل سے ہی سنا ہوگا کہ طارق جمیل سے کہنا تمہارا دوست ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ اور آپ نے داتا صاحب کو ہمارے ایک قومی شاعر کے گھر جانے اور خواجہ معین الدین چشتی کی طرف سے لسی فروش بن کر ان ہمارے قومی شاعر اور داتا علی حجویری کو لسی گھوٹ کر پیش کرنے کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ آپ حیران ہوئے ہوں گے، اب آپ سوچیں گے کہ یہ ماڈرن پریکٹس ہے یا حقائق پر مبنی یہ واقعات ہیں۔ آپ نے یہ واقعات موجودہ صدی یا گزشتہ پچھلی صدی میں سنے ہوں گے۔ یہ واقعات، یہ بشارتوں کے قصے کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک قصہ کچھ اس طرح بھی سنایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی سے جب سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا تو ایک بزرگ نے آ کر انہیں اپنا کرتا پیش کیا اور کہا کہ مسلح
بنا کر جو دعا کرو گے پوری ہوگی۔ لہٰذا محمود غزنوی نے گجرات میں جا کر کرتا بچھا کر سومناتھ کا مندر فتح کرنے کی دعا کی اور وہ پوری ہوئی۔ فتح کے بعد جب محمود غزنوی نے وہ کرتا ان بزرگ کو واپس کیا تو بزرگ نے پوچھا کیا دعا کی تھی؟ غزنوی صاحب نے کہا تھا کہ سومناتھ کا مندر فتح کرنے کی دعا کی تھی۔ تو بزرگ رو پڑے اور بولے اوے تو احمق، صرف ایک مندر فتح کرنے کے لیے دعا مانگ رہا تھا؟ خدا کی قسم آج اگر تم کرتے پر بیٹھ کر سجدہ کرتے اور خدا سے پورے ہند کے مسلمان ہونے کی دعا مانگتے تو وہ بھی پوری ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سنایا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری کو پرتھوی راج چوہان نے کئی مرتبہ شکست دی۔ آخری شکست کے بعد حضرت محی الدین چشتی شہاب الدین کے خواب میں آئے اور کہا کہ ہم نے اجمیر تمہیں دیا۔ شہاب نے فتح کے بعد جب اجمیر میں خواجہ اجمیری کو دیکھا اور تو حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے فتح کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح اورنگزیب کے بارے میں بھی ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے سگے بھائی اور شاہ جہان کے جانشین دارا شکوہ قادری کو دردناک موت دینے کے بعد دارا شکوہ کے مرشد سرمد کی گردن اڑائی تو سرمد کے کٹے دھڑ نے اپنی گردن اٹھائی اور بارگاہ رسالت کی جانب روانہ ہوا۔ اتنے میں سرمد کے مرشد وہاں پہنچے اور کہا کہ سرمد کہاں جا رہے ہو؟ سرمد نے کہا کہ اورنگزیب کی شکایت بارگاہ رسالت میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو مرشد نے کہا سرمد نہ جانا کیونکہ اورنگزیب پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ سرمد کا دھڑ ایک طرف گرا اور وصال فرما گئے۔ اب ان واقعات میں کس حد تک سچائی ہے، اسے پس پردہ حقائق کیا ہیں، جن کتابوں، جن رسالوں اور جن روایات میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک سچ ہیں، یہ ایک مصدقہ اور مسلمہ حقیقت کوئی ولی اللہ، کوئی صاحب علم ہی آپ کو اور ہمیں بتا سکتا ہے۔ ہم تو ان لکھی لکھائی کتابی تحریروں اور ان قصوں کو آپ کو بیان کر کے ریوائز کروا رہے ہیں، میموری ریفریش کر رہے ہیں کہ انگریز دور سے اب تک کے جو واقعات ہمیں سنائے جاتے تھے وہ تھے کیا۔ ان واقعات کی بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے کہ انگریز دور سے ہندوستانی مقامی مسلمانوں پر حکومت کرنے اور ان کی زبانیں بند کرنے کا یہ آزمودہ نسخہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور آئندہ صدیوں تک بھی استعمال ہوتا رہے گا، اور موقع پرست ان بشارتوں کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھی وہ چند تحریریں جو کہ مختلف ماضی کے واقعات سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اس کی صداقت اللہ پاک کی ذات جانتی ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت، کرم اور فضل فرمائے اور روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔